اللہ تبارک و تعالی عذاب دے دے، اللہ کے مشیت میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے اللہ بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے دے، مگر مشرک کی بخشش نہیں ہو سکتی، چاہے وہ یہودیوں میں ہو یا مسلمانوں میں ہو یا نصرانی میں ہو، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير قد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير۔ پچھلی آیات جو گزری ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا کہ جو نصارہ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ اور اس زمین پر رہنے والے تمام انسان کو اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے، مارنا چاہے، تو کوئی اس روئے زمین پر ایسا نہیں کہ اللہ کے ہاتھ کو روک لے، اور جو پیدا ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کی ماں ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا نائب اور اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ آج کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ یہود اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں اور نصارہ بھی کہتے ہیں، وَأَحِبَّاءُ، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے تو چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں اور چہیتے ہیں، بیٹا چہیتا ہوتا ہے۔ اب ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ ہم کچھ بھی کر لیں، دنیا میں کچھ بھی کر لیں، لیکن ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے سورہ بقرہ میں کہا تھا آپ سے کہ یہ یہود اور نصارہ یہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہم تھوڑے دن آگ میں جائیں گے اور پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ اور حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے اور انہوں نے اسی بات کو کہا کہ ہم جنت میں آپ کے ساتھ جائیں گے، ہم اپنے دین پر برقرار ہیں، یہود ہیں، ہم نصارہ ہیں، لیکن جنت میں ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، ہاں چند دن ہم جہنم میں جائیں گے۔ لیسا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، تھوڑے دنوں کے لیے ہم، چند مدت کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے اور پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے اور یہاں پر حجت تمام ہو جائے گی۔ انسان کے پاس جو زندگی دی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو زندگی دی ہے، اس میں حجت تمام ہو جائے گی۔ انسان کو جس روش پر چلنا ہے وہ چل جائے گا اس دنیا میں، چاہے وہ شیطان کے پیچھے چلے یا رحمان کے پیچھے چلے، یہاں حجت تمام ہو جائے گی۔ مرنے کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فیصلہ بدل لے۔ ہاں غفور الرحیم ہے، معاف کر سکتا ہے، لیکن مشرک کو معاف کر دے یہ خود اللہ کا اور قرآن مقدس کا فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔
تو یہود اور نصارہ کی یہ غلط فہمی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیٹا بنایا اور وہ احباء اور ہمیں چہیتا بنایا ہے، یہ ان کی غلط فہمی تھی، اور یہی آج امت محمدیہ کی ہے۔ ہم بھی سینہ چوڑا کرتے ہیں کہ ہم حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں ہیں، حالانکہ یہ امت میں ہونا یہ بہت بڑا انعام ہے، لیکن وہ اعمال، وہ افعال، وہ کردار زندہ کرنا پڑے گا جو آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم حج پر حج کر رہے ہیں اور عمرے پر عمرہ کر رہے ہیں لیکن کمائی ہماری حرام ہے، نماز پر نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن سود سے نہیں ہٹتے، بیاج سے نہیں ہٹتے، رشوت سے نہیں ہٹتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قانون تو یہ ہے حج کرو، چاہے تم ایک کرو لیکن تمہارا کاروبار خالصتاً حلال ہونا چاہیے، تم سود سے پاک ہو، تم رشوت سے پاک ہو، تم زنا سے پاک ہو، ایسے ہو جسے قرآن مقدس میں تمہیں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو پھر تو تم چہیتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں انعام یافتہ لوگوں میں بھی شامل فرمائے گا۔ یہی امت محمدیہ کی غلط فہمی ہے۔ تو فرمایا قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، آپ فرما دیجئے اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو اللہ سزا کیوں دیتا ہے؟ جب تم گناہ کرتے ہو، یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو تمہیں سزا کیوں ملتی ہے؟ تم تو اللہ کے بندے ہو اور تم اللہ کے چہیتے ہو۔ تو فرمایا بل انتم بشر ممن خلق، اللہ نے ارشاد فرمایا بلکہ تم تو انسانوں کی طرح انسان ہو، انسانوں کی طرح انسان ہو، جیسے اور انسان ہیں ایسے ہی تم ہی انسان ہو۔ تم اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے چہیتے نہیں۔ اللہ کا چہیتا وہی بن سکتا ہے جو آسمانی نظام پر عمل کرے، وہی اللہ کا چہیتا بن سکتا ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے معاف کر دے، ویعذب من یشاء، اور جسے چاہے اللہ تبارک و تعالی عذاب دے دے۔ اللہ کے مشیت میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے اللہ بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے دے، مگر مشرک کی بخشش نہیں ہو سکتی، چاہے وہ یہودیوں میں ہو، یا مسلمانوں میں ہو، یا نصرانی میں ہو، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر مشرک ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَمَا وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور کان کھول کر سن لو، زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا خالق، اس کا مالک، وہ ملکیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اسی آیت میں دو جگہ، اس سے پہلی آیت میں بھی یہی آیت آ گئی تھی اور اس میں بھی یہی آیت آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ تائید کر رہا ہے کہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے ایک ذرے ذرے کا مالک، اس کی ملکیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اللہ ارشاد فرماتا ہے زمین پر رہ کر، دنیا میں رہ کر جو چاہو کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں چھوٹ دے دی ہے اور شیطان کو بھی اس دنیا میں چھوڑ دیا ہے۔ جدھر چاہو شیطان کے راستہ اختیار کر لو، چاہو تو رحمان کا راستہ اختیار کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں چھوٹ دے دی، لیکن فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، لیکن ایک وقت آئے گا لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے، لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک ذرے کا حساب لینے والا ہے، ایک ایک ذرے کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن مقدس میں دوسرے مقام پر کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ حساب نہیں لے گا، تو فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کسی نے کوئی بھلائی کی ہوگی رائے کے دانے کی برابر، اللہ قیامت کے دن اس کے سامنے لے کر آ جائے گا، اور رائے کے دانے کی برابر اگر کسی نے شر کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا، شرارت کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے سامنے لے کر آ جائے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اگلی آیت میں یا اہل الکتاب، اللہ پھر اہل کتاب کو سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن نازل ہوا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ آیتیں پڑھ کر اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کو بتا رہے ہیں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا، جب تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، جب
تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا علی فترۃ من الرسول، کب؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی رسول نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا حضرت عیسیٰ سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ تقریباً 600 سال تک کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں آیا۔ تو اس وقت امت کیا کر رہی تھی؟ پچھلی جو آسمانی کتابیں تھیں، پچھلی تورات انجیل، اس پر عمل کر رہی تھی، حالانکہ اس میں خیانت ہو چکی تھی، اس میں رد و بدل ہو چکی تھی۔ تو علماء نے لکھا، جمہور علماء نے لکھا ہے کہ جو اس وقت توحید پر ثابت قدم تھے، اللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ انہیں بخش دے گا۔ توحید پر ثابت قدم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، 600 سال کا زمانہ ہے، صرف تورات ہے، انجیل ہے، اور وہ بھی تحریف شدہ ہے۔ تو اس وقت جو لوگ موجود تھے، اگر وہ اللہ کی وحدانیت کو مانتے تھے، مشرک نہیں تھے، مشرک سے پاک تھے، شرک سے پاک تھے، تو اللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ انہیں بخش دے گا۔ جمہور علماء کا قول یہی ہے۔ اور اگر ان کے اندر کوئی مشرک پایا گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، کیونکہ شرک جو ہے سب سے بڑا جرم شرک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم، جب تمہارے پاس پیغمبر، ہمارا پیغمبر آ گیا، واضح دین لے کر آ گیا، علی فترۃ من الرسل، کہ تمہارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا فترت کے زمانے میں، یعنی 600 سال تک کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، اس لیے بھیجا اللہ نے، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں جنت کی بشارت سنانے والا، جنت کی بشارت سنانے والا اور جہنم سے ڈرانے والا کوئی تھا نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں تم یہ دلیل نہ دو کہ اللہ ہمیں تو کوئی جنت کو بتانے والا نہیں آیا تھا، جہنم سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا تاکیداً، ان تقولوا ما جاءنا، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ تمہیں جنت کی بشارت دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ فقد جاءکم بشیر ولا نذیر، لو آ گیا ہمارا پیغمبر، لو آ گیا ہمارا رسول، بشیر و نذیر، ڈرانے والا اور بشارت دینے والا، نیکوکاروں کو، سیدھے راستے پر چلنے والوں کو بشارت دینے والا، سیدھا راستہ دکھلانے والا آ چکا ہے، اور جو غلط راستوں پر، غلط روشوں پر جا رہے ہیں ان کو تنبیہ کرنے والا، ان کو ڈرانے والا، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا آ چکا ہے۔ ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ دین، اصل دین مدینے کا دین ہے، دین اصل دین مدینے کا دین ہے، اور دین اگر کہیں سے آئے تو اسے مت لو، اسے چھوڑ دو، چاہے وہ دلی کا دین ہو یا بریلی کا دین ہو۔ ہاں آئے گا، خوبصورت بن کر آئے گا۔ اس کی مثال اسی طریقے سے ہے کہ ایک سفید جوڑا ہو، صاف ستھرا جوڑا ہو، اور اس پر آپ ٹاٹ کا پیبند لگا دیں۔ دین میں ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی بات گھڑتا ہے تو دین میں ٹاٹ کا پیبند ہے۔ اصل دین دین محمدی ہے، اصل دین مدینے سے آنے والا ہے، نہ دلی سے آیا ہے نہ بریلی سے آیا ہے۔ جیسے گوبر ہو اور گوبر کے اوپر آپ چاندی کا ورق لگا دیں اور اسے مٹھائی سمجھیں، جب اسے کرے دیں گے تو بدبو آئے گی، گوبر ہی نکلے گا۔ اس لیے دین چاہے کتنا ہی اچھا بن کر آ جائے، لیکن اگر مدینے کے علاوہ کہیں اور سے دین آیا ہے تو وہ دین نہیں بلکہ بددینی ہے، گمراہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں یہی کہا ہے اور امت محمدیہ کو آگاہ کیا ہے کہ دین، اصل دین جو ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ فقہا نے تو اس دین کو مدون کیا ہے، لوگوں میں رائج کیا ہے، اس دین کے مسائل کو نکال کر لوگوں کے پاس بھیجے ہیں، دیے ہیں، اور ان سے مسائل کا استنباط کیا ہے۔ اس لیے فقہاء اکرام یہ عرض کرتے ہیں کہ دین، اصل دین جو ہے وہ مدینے کا دین ہے اور حضور پاک علیہ السلام کا دین ہے، اور جو کہیں سے آیا ہے وہ دین نہیں، بددینی ہے، چاہے کتنے ہی اچھے غلاف میں لپٹ کر آ جائے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا فقد جاءکم بشیر و نذیر، لو آ گیا ہمارا رسول، آ گیا ہمارا پیغمبر، آ گیا ہے ہمارا قاصد، آ گیا ہے ہمارا میسنجر، آ گیا ہے، بشیر و نذیر، تمہیں بشارت دینے والا، جنت کی طرف بلانے والا، بشارت دینے والا، اچھے کاموں کی طرف
تمہاری رجوع کرنے والا، تمہارا ذہن کرنے والا، اچھے کاموں کی طرف تمہیں متوجہ کرنے والا، وہ نذیر اور جہنم سے ڈرانے والا ہمارا پیغمبر آ چکا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی قدرت رکھنے والا ہے، مکمل قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قدرت اللہ تبارک و تعالی کی ہے، چاہے اس دنیا میں ذرہ ہو، پتا ہو، کوئی بھی چیز ہو، انسان ہو، ہر چیز پر قدرت اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ اور پچھلی امتوں میں عذاب آتے تھے، جب ایک نبی آ گیا، اس نبی کو ماننے والے اگر نہیں ہوئے، اس نبی نے تبلیغ کی، اس نبی نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اس کتاب کا جو اللہ تبارک و تعالی نے اسے دی تھی، اس صحیفے کا پیغام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لوگوں میں بتلایا، لیکن جب امت نے روگردانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ہلاک کر دیا، تہو بالا کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو دیکھ لیجئے، حضرت شیش علیہ السلام کی امت کو دیکھ لیجئے، قوم لوط کو دیکھ لیجئے، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں تمام کی امتوں کو دیکھ لیجئے، اکثر وہ امتیں ملیں گی کہ انہوں نے آسمانی نظام بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اور شریعت بتلائی، اور امت نے روگردانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو تہو بالا کر دیا، اس امت کو ختم کر دیا، صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو امت ہے، جسے امت محمدیہ کہتے ہیں، جس میں آپ اور ہم ہیں، اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ اس امت کو ہلاک مت کرنا، ایک ساتھ برباد نہ کرنا۔ ہاں آئے ہیں وقت، ایسے وقت آئے ہیں، تہتاریوں کی جب حکومت آئی تو مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ اب بھی آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اب بھی بھیجتے ہیں ایسی مصیبتیں، جیسے آپ اسرائیل کے ظالمانہ اور جابرانہ رویے کو دیکھیے کہ اس نے فلسطین کے مسلمانوں کو کاٹا، مارا، اور کس طریقے سے اس نے جلایا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں امت محمدیہ کو دکھاتا رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن حائل بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اگر وہ دعا حائل نہ ہوتی تو ہم کب کے تہو بالا ہو چکے ہوتے، ہماری صورتیں بدل چکی ہوتی۔ پچھلی امت میں کوئی زنا کرتا، کوئی گناہ کرتا، اس کی صبح میں صورت بدل جاتی تھی، سور جیسی صورت ہو جاتی تھی، کتے جیسی صورت ہو جاتی تھی، بندر جیسی صورت ہو جاتی تھی۔ لیکن امت محمدیہ میں رات میں کتنے ہی گناہ کر لے، صورت نہیں بدلتی۔ یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو ہماری صورتیں مست نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، قدرت رکھنے والا اللہ تبارک و تعالی، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ تبارک و تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہمارے ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، اعزاء اقربا کی، تمام امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما دیجیے، پوری مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجیے، اے اللہ شر کو اے اللہ ہم سے مٹا دیجیے، اے اللہ شر کو اور شریر لوگوں کو ہم میں سے مٹا دیجیے، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائیے، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائیے، اے اللہ ان کے مقدر میں اگر ہدایت نہیں ہے اللہ اس روئے زمین سے چھاٹ کر ہلاک فرما دیجیے، چھاٹ کر ہلاک فرما دیجیے۔ اے اللہ قرآن کا نظام نافذ فرما دیجیے، قرآن کا نظام نافذ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں سب کو سچا مسلمان بنا دیجیے، سچا مسلمان بنا دیجیے۔ اے اللہ اپنا محبوب بنا لیجیے، اے اللہ اپنا محبوب بنا لیجیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اے اللہ زندہ کرنے والا بنا دیجیے، اے اللہ اس کو زندہ کرنے والا بنا دیجیے، اے اللہ تا حیات اے اللہ اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے، تا حیات اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، اے اللہ کاروبار میں خیر اور برکت عطا فرما دیجیے، اے اللہ کاروبار میں خیر اور برکت عطا فرما دیجیے، اے اللہ
اللہ قرآن کے احکام پر عمل کرنے والا بنا دیجیے، آمین۔ قرآن کے احکام پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ جو جو تمنائیں ہمارے دلوں میں ہے اللہ انہیں سب کو قبول فرما لیجیے، آمین۔ منظور فرما لیجیے۔ آمین۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا سنا ہے یا ان کا ہمارے اوپر حق ہے کسی قسم کا احسان، رشتہ، تعلق، محبت ہے، خصوصاً ان کی اور عموماً تمام امت مسلمہ کے ہر جائز مقصد میں کامیابی عطا فرمائیے، آمین۔ ہر جائز مقصد میں کامیابی عطا فرمائیے۔ آمین۔ اے الہ العالمین خیر عطا فرمائیے، آمین۔ شر سے حفاظت فرما لیجیے۔ آمین۔ اللهم ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم بے شک۔ وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمین۔ وسلام على المرسلين آمین۔ والحمد لله رب العالمين برحمتك يا